الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی سورت نمبر 99 سورہ زلزال کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ زلزال کے بعد اگلی 3 صورتیں یعنی یہ کل 4 صورتیں، ان چاروں کے مضامین میں ایک مناسبت ہے۔ سورہ زلزال، سورہ عادیات، سورہ قاریہ اور سورہ تکاثر، ان سب کا ایک جامع عنوان اگر قائم کیا جائے تو وہ انذار آخرت ہے، اور یہ انذار آخرت کا اب تقریباً آخری بیان ہے جو کہ اس باب میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے چلا آ رہا ہے، جو کہ اس باب کا در حقیقت عنوان بھی ہے۔ تو لہذا ان چاروں صورتوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس انذار آخرت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انتہائی جامع انداز سے دوبارہ جامعیت کے ساتھ اس مضمون کو آخری انداز سے بیان فرمایا ہے۔ یہ سورت سورہ زلزال اور پھر اس کے بعد اس کی اگلی سورت سورہ عادیات، یہ دونوں صورتیں تو آپس میں جوڑا ہیں، جیسے کہ اس گروپ کی تمام کے تمام صورتوں کا یہ معاملہ ہم دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ اس میں تمام کے تمام صورتیں تقریباً آپس میں جوڑا ہے۔ یہ صورت اور یہ جوڑا اس اعتبار سے ہے کہ پہلی صورت سورہ زلزال میں قیامت کی جس صورتحال سے قریش کو وارن کیا گیا ہے، تو دوسری صورت میں سورہ عادیات میں اسی کے حوالے سے ان کے اس رویے پر انہیں خبردار کیا گیا ہے جو اپنے اوپر اللہ کی بے پناہ عنایتوں کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جو انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اس قدر تھیں لیکن انہوں نے جو ناشکری کا روش اختیار کیا ہوا تھا، یہ مضمون اصل میں دوسری صورت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ دونوں صورتوں میں خطاب قریش کے وہی بڑے بڑے سردار ہیں جو کہ انکار پر اڑے ہوئے تھے۔ اس صورت سورہ زلزال میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ ایک ایسا دن لازماً آنے والا ہے جس دن انسان کی کوئی چیز بھی ڈھکی چھپی نہیں رہ جائے گی، بلکہ اس کی وہ جزا یا سزا کو پا کر رہے گا۔ اس دن ہر شخص اپنے اعمال سے متعلق خود ہی جواب دہ ہوگا۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے اس ہلچل کی تصویر کھینچی ہے جو قیامت کے دن اس زمین پر برپا ہوگی، اور جس کے نتیجے میں وہ سب کچھ باہر آ جائے گا جو اس کے اندر مدفون ہے۔ پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اجازت سے، اسی کی اذن سے زمین اپنی ساری کہانی کہہ سنائے گی تاکہ انسان پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ اس نے اس کے اندر کہاں کہاں کیا کچھ چھپایا اور کیا کیا کہا اور کیا کیا کیا۔ اس کے بعد ہر ایک اپنی نیکی بھی دیکھے گا اور برائی بھی دیکھے گا جس کا وہ مرتکب ہوا ہوگا۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا دی جائے گی کہ جس طرح سے اس کا ہلانا ہے، جب زمین خوب زوردار انداز سے ہلا دی جائے گی، یعنی زمین جیسے کرۂ عظیم کے ساتھ تمہارے تصورات سے بھی اوپر یہ حادثہ جس طرح پیش آنا چاہیے بالکل اسی طریقے سے پیش آئے گا۔ یہ زمین کا زلزلہ قیامت اور زمین کا ہلا دینا، یہ سورہ حج میں بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کی بالکل پہلی آیت میں کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا بھونچال، قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ تم جس دن اس کو دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا
لہذا پھر دوسری آیت میں ارشاد ہوا کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سب بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے قبروں کے مردے، اپنے خزینے اور دفینے اور مجرموں کے جرائم کی یادگاریں سب اپنے اندر سے نکال کر یہ زمین باہر پھینک دے گی۔ جیسا کہ ہم سورہ انشقاق میں اس سے پہلے پڑھ چکے، اس کی آیت نمبر 4 میں کہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، کہ جو کچھ اس کے اندر ہوگا زمین کے اندر وہ اس کو ڈال کر فارغ ہو جائے گی۔ اور پھر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور پھر انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یعنی یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ سب کچھ بیان کر رہی ہے، اپنے ساری خزانے، اپنے سارے اعمال جو کہ اس کی پیٹھ پر ہوئے تھے سب کو یہ بیان کر رہی ہے، سب کچھ واضح کر رہی ہے، یہ زمین کو آج ہو کیا گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ اپنی سب کہانی کہہ سنائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی قبروں کے مردے، اپنے خزینے اور دفینے اور مجرموں کے جرائم کی یادگاریں سب اپنے اندر سے نکال کر باہر ڈال دے گی۔ اور کیوں کرے گی؟ آگے آیت نمبر 5 میں بیان ہوا کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ آپ کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ اپنے رب کے حکم کی وہ زمین جو ہے وہ تعمیل کرے گی، اور اپنے رب کے حکم کے مطابق جو کچھ بھی اس زمین پر جو اعمال ہوئے ہیں، خواہ وہ نیک اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، انسان کے انفرادی اعمال ہوں یا بحیثیت قوم اعمال ہوں، اجتماعی اعمال ہوں، وہ سب کے سب اعمال زمین واضح کر دے گی کہ یہ کچھ ہوتا رہا ہے میری پیٹھ پر۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ الگ الگ جدا جدا نکلیں گے، یعنی اکیلے اور تنہا نکلیں گے، کسی کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، کوئی اس کا ساتھی، کوئی اس کا دوست، کوئی اس کا غمخوار اس کے ساتھ نہ ہوگا، نہ اس کے اعزا و اقربا ہوں گے، نہ کوئی ساتھی، نہ احباب ہوں گے، نہ اس کا کوئی مال اور منال ہوگا، اور نہ اس کے کوئی کسی قسم کے ایوان اور انصار ہوں گے۔ یہ مضمون قرآن حکیم کے ہم دوسرے مقامات میں بھی پڑھ چکے ہیں انتہائی وضاحت سے۔ سورہ مریم میں بیان کیا گیا اس کی آیت نمبر 95 میں کہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا تنہا، اکیلا اکیلا ہر شخص اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا۔ اور سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں فرمایا آیت نمبر 94 میں کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تم آئے ہو نا آج ہمارے پاس تنہا تنہا، جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ لہٰذا آگے بیان ہوا کہ کیوں آئیں گے، وہ کیا کریں گے کہ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس لیے کہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں۔ یہ در حقیقت اس حاضری کی غائب بیان کی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ یہ اس لیے ہوگی کہ ان کو ان کے اعمال دکھائے دیے جائیں کہ دنیا کی زندگی میں انہوں نے کیا کارگزاری انجام دی۔ ظاہر ہے کہ اس دکھا دینے سے مقصود اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ دیکھو اپنے اس اعمال کو اور پھر اس کا مزہ چکھو، اس کے نتیجے کو بھگتو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں آخر میں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، پھر جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہوگی یَرَہُ، وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی یَرَہُ، وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یعنی ہر ایک کا نامہ اعمال پوری جزیات کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ اس کے سامنے آ جائے گا۔ پھر جیسا کہ دوسرے مقامات میں واضح ہے کہ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے اسے جنت کے حوالے کر دیا جائے گا، سورہ قاریہ میں ابھی ہم آگے دیکھ لیں گے، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اسے دوزخ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان اعمال بد سے بچائے اور ہمارے نامہ اعمال کے پلڑے اللہ تبارک تعالیٰ وہاں بھاری رکھے۔ اب آئیے اگلی سورت سورہ عادیات کی جانب، جیسا کہ عرض کیا جا چکا کہ یہ سورہ زلزال کا ہی جوڑا ہے۔ اس سورت میں انسان کے ناشکرے پن پر اس کو تنبیہ اور ملامت کی گئی ہے۔ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے کہ اس دنیا میں وہ جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے ان وسائل اور ذرائع سے حاصل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشے ہیں، لیکن وہ اس حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ جب سب کچھ اللہ کی عنایت سے حاصل ہوا ہے تو اس پر اللہ کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کو ادا کرنا بھی واجب ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کا کوئی حق تسلیم نہیں کرتا،
بلکہ اعلانیہ علل انال اللہ تبارک تعالیٰ کی بخشی ہوئی قوتیں اور صلاحیتیں خود اسی کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا کہ ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے کہ جس دن کوئی چیز بھی ڈھکی چھپی نہیں رہ جائے گی، بلکہ سینوں کے راز تک بھی اللہ تبارک تعالیٰ اگلوا دیں گے، کھول کر سامنے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پوری علم کے ساتھ ہر ایک کا محاسبہ کرے گا اور ہر شخص کو جزا یا سزا دے گا۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا، ہانپتے دوڑتے گھوڑے گواہی دیتے ہیں۔ اصل میں لفظ آیا ہے العادیات، یہ لفظ استعمال ہوا، اس کے معنی در حقیقت دوڑنے والے کے ہیں، اور آگے جو صفات بیان ہوئی ہے اس سے واضح ہو جائے گا کہ اس سے مراد دوڑنے والے کون، وہ جو کہ دوڑنے والے گھوڑے ہیں وہ مراد ہیں۔ تو لہٰذا آیت نمبر 2 میں بیان ہوا کہ فالموریات قدحا، پھر ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، فالمغیرات صبح، پھر صبح دم دھاوا کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ عرب میں دشمنوں پر غارت گری کا سب سے جو مناسب وقت تھا وہ یہی صبح کا وقت تھا، اسی لیے وہاں یہ نعرہ بھی مشہور تھا وا صباحا، یعنی جب کسی کو کوئی خاص اعلان کرنا ہوتا تھا، کسی کو کوئی خبر ہو جاتی تھی کہ کوئی قوم یا کوئی ڈاکو یا کوئی غارت گر اس کی قوم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو اس کی اطلاع دینے کے لیے وہ نعرہ بھی استعمال کرتا تھا وا صباحا۔ اور یہی نعرہ روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب اپنی نبوت کا علی اعلان اظہار کیا تو یہی نعرہ لگایا وا صباحا۔ تو لفظ صبح اسی بنا پر عربی زبان میں پھر بعد میں حملے اور غارت گری کے لیے پھر ایک یہ معروف لفظ بھی بن گیا۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس میں وہ غبار اڑاتے ہیں، یعنی یہ دوڑتے ہوئے گھوڑے جب یہ چلتے ہیں، جب یہ غارت گری کرنے کے لیے حملہ آور ہوتے ہیں، جب دھاوا کرتے ہیں تو اس دھاوا کرتے کے وقت جو ان کے ٹاپوں سے غبار اڑتے ہیں اس کی اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ صبح کو غارت گری کرتے ہیں تو اس وقت وہ غبار کا، گرد و غبار کا ایک طوفان اٹھا دیتے ہیں، یعنی ان کا حملہ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کسی جانب سے ایک طوفانی آندھی آ گئی ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور اسی کے ساتھ وہ جمعیت میں گھس جاتے ہیں، مجمع میں گھس جاتے ہیں، اپنی جان کی بھی بازی لگاتے ہیں اپنے آقا کی خاطر، یعنی اپنی جان کو بھی انہیں قربان کرنا پڑتا ہے، تو اپنی آقا کی وفاداری کے اس کے لیے، اس کی وفاداری کا حق ادا کرنے کے لیے وہ دشمنوں کے مجمع میں گھس جاتے ہیں اور اپنی جان بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ تو ان باتوں کو، ان چیزوں کو گواہ بنا کر اللہ تبارک تعالیٰ اب پھر قریش کے لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ جو کہ حرم کے سائے میں امن سے رہ رہے ہیں اور اس حرم کی وجہ سے ان کو امن نصیب ہوا ہے، حالانکہ باقی ارد گرد کے لوگ اور ارد گرد کے قبائل کے اندر اسی طرح کی غارت گری عام تھی، لیکن ان کے یہاں اس طرح کی غارت گری نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اب ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان یقیناً اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بڑا ہی ناشکرا اور لئیم ہے وہ انسان جو اس لوٹ مار اور غارت گری کو شب و روز اپنے گرد و پیش میں دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ اگر اس سے محفوظ ہے تو اسی وجہ سے محفوظ ہے کہ اسے حرم کی تولیت حاصل ہے، جانتا ہے کہ یہ گھر اور اس کی برکتیں نہ ہوتی تو اس پر بھی اسی طرح دھاوے ہوتے جس طرح دوسروں پر ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود سرکشی پر آمادہ رہتا ہے اور اس خدا کو جھٹلا رہا ہے جس کے عنایتوں سے آج وہ امن اور آشتی شانتی کی یہ نعمت آج اس کو عطا ہو رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے اس رویے پر خود گواہ ہے، یعنی یہ بات محتاج دلیل نہیں ہے، اس پر انسان کے اپنے ضمیر کی شہادت ہی کافی ہے، یعنی جو باتیں انسان کی فطرت کی بدیہی مقتضیات میں سے ہیں، اس کی بدیہی تقاضوں میں سے ہیں، وہ دلیل کی محتاج نہیں ہوا کرتی، ان کے حق میں سب سے بڑی گواہی خود انسان کی فطرت اور اس کے ضمیر کے اندر موجود ہوتی ہے۔ انسان اگر ان سے گریز اختیار کرتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ ان کے حق میں اس کو کوئی دلیل نہیں ملی، بلکہ ان کو وہ اپنے نفس کی سفلی خواہشوں کے خلاف پاتا ہے، اس وجہ سے ان سے گریز کے لیے وہ بہانے تلاش کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور حقیقت یہ ہے
کہ وہ دولت کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے، مال سے ٹوٹ کر وہ محبت کرتا ہے، یعنی حق اور انصاف کے بجائے دولت کا متوالا ہے، لہذا یہی چیز اسے ناشکر پن کا باعث بن گئی ہے، اسی لیے وہ شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتا۔ افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور، پھر کیا وہ نہیں جانتا جب قبریں اگلوائی جائیں گی، وحصل ما فی الصدور، اور نہ صرف یہ کہ قبریں اور سینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی ان سے نکال لیا جائے گا، اس لیے کہ ہر شخص پر حجت قائم کی جا سکے کہ اس نے کون سا عمل کس نیت سے اور کس محرک کے تحت کیا وہ بھی معلوم کر لیا جائے گا۔ یعنی اعمال تو ظاہر کیے ہی جائیں گے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نیتیں بھی ظاہر کر دیں گے، اس لیے کہ وہ نیتوں کا بھی جاننے والا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر صدور یعنی سینوں کا تذکرہ ہوا کہ جو کہ ان کے سینوں میں تھا، جو کہ ان کی نیت تھی، جو ان کے ارادے تھے، کس محرک کے تحت، کس موٹیو کے تحت اس نے یہ فعل سر انجام دیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی آخرت میں واضح فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات بیان فرما رہے ہیں، اور پھر بیان ہوا کہ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، کہ بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب واقف ہوگا، خوب جان رہا ہوگا ان کا رب ان سے۔ اب آئیے اگلی صورت سورہ قاریہ کی طرف۔ سورہ قاریہ اور پھر اس سے اگلی صورت سورہ تکاثر، یہ بھی اپنے مضمون کے اعتبار سے اسی طرح پیر ہیں جیسے کہ سابقہ پیر ہیں، اور جیسا کہ ہم تمام صورتوں کے معاملے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر صورتیں جوڑے جوڑے کی شکل میں ہیں، توام کی شکل میں ہیں، یعنی پیر کی شکل میں ہیں۔ اور یہ جو پیر ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ پہلی صورت سورہ قاریہ میں قیامت کی جس صورتحال سے مخاطبین کو خبردار کیا گیا ہے، دوسری میں اسی کے حوالے سے ان کی غفلت پر انہیں متنبہ کیا گیا۔ دونوں صورتوں میں اگر ہم غور کریں تو قریش کے سرداروں ہی کی طرف خطاب ہے، انہیں کو ہی مخاطب کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ زلزال اور سورہ عادیات میں بھی ہم نے دیکھا۔ اس صورت میں سورہ قاریہ میں یہ حقیقت سمجھائی گئی کہ جس قیامت سے ڈرایا جا رہا ہے اس وقت اگرچہ کسی کو نہیں معلوم لیکن اس کا آنا یقینی ہے۔ جس طرح کوئی اچانک آ کر دروازے پر دستک دیتا ہے، نوک کرتا ہے، اسی طرح وہ اچانک آ دھمکے گی۔ دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا کھٹکا ہر وقت لگا رہے۔ لوگ قبروں سے اس طرح نکلیں گے جس طرح برسات میں پتنگے نکلتے ہیں۔ اس دن پہاڑوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ دھنکی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے۔ اس دن صرف نیک عمل ہی کام آنے والا بنے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی میزان عدل اس دن وہ قائم کرے گا، اور جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ تو جنت کی عیش جاودہ میں ہوگا، اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ دوزخ کے کھڈ میں بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریہ، کھٹکھٹانے والی، زوردار انداز سے کھٹکھٹانے والی۔ مل قاریہ، کیا سمجھے تم، کیا ہے یہ کھٹکھٹانے والی؟ یعنی لفظ قاریہ استعمال ہوا ہے، یہ حقیقت قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، یعنی جو رات میں آنے والی کی طرح اچانک آئے گی۔ اور جس طرح دروازے کھٹکھٹا کر وہ سونے والوں کو ہڑبڑا دیتا ہے کوئی دروازہ کھٹکھٹانے والا، اسی طرح یہ قیامت بھی پورے عالم کو ہڑبڑا دے گی۔ یہ اسلوب بیان جو در حقیقت یہاں اختیار فرمایا گیا ہے تو یہ ایک الارم کی نوعیت کا ہے، تاکہ تمام کان رکھنے والے اس کی خبر سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ گویا قیامت جس نوعیت کی ہڑبڑاہٹ اس دنیا میں پیدا کرے گی، اسی نوعیت کی ہڑبڑاہٹ یہاں اس کا نام پیدا کر رہا ہے۔ آیت نمبر 3 میں بیان ہوا کہ وما ادراک مل قاریہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ کیا ہے، یہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ یہ در حقیقت حسرت اور افسوس کا اسلوب ہے، یعنی اے کاش تم جانتے، لیکن تم پر افسوس کہ تم کیا جانو۔ یعنی یہ اسلوب قرآن حکیم میں جگہ جگہ دیکھ چکے کہ کسی بات کو اس کی ہولناکی کو وضاحت کرنے کے لیے اس کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے، اور تم کیا جانو کہ یہ کیا ہے۔ سورہ حاقہ میں ہم دیکھ چکے کہ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ ہونے والی، وہ ہونی شدنی، وہ حق ہونے والی وہ کیا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر قیامت کے نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ جو کھٹکھٹانے والی ہے، یہ جو ہڑبڑا دینے والی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کاش اے افسوس تم اس کو جانتے۔
یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اب اللہ تبارک تعالیٰ اس قیامت کا ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں، اس کی ایک صورتحال کو بیان فرما رہے ہیں کہ اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، یعنی بالکل تنہا، الگ الگ، پراگندہ، کوئی کسی کے ساتھ نہ ہوگا، بالکل تنہا ہوں گے. جیسے کہ ابھی ہم سورۃ الزلزال میں پڑھ چکے کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، کہ اس دن لوگ قبروں سے الگ الگ، اشتاتا، متفرق ہو کر نکلیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو دوسرے رسول میں بیان کیا کہ اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، یعنی بالکل تنہا، الگ الگ نکلیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. یعنی اصل میں دیکھا جائے تو لفظ جو اہن آیا ہے یہ اس اون کو کہتے ہیں جو دھننے اور رنگنے کے بعد کاٹنے کے لیے تیار کی جاتی ہے. یہاں تشبیہ میں درحقیقت اس کا رنگ نہیں مراد، بلکہ اس کا یہ جو بکھرنا ہے اور اڑنا ہے، جو کہ اون جو ہے جو دھننے کے بعد اڑ رہی ہوتی ہے اور بکھری ہوتی ہے، وہ اصل میں یہاں اس پر مراد ہے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح دھنکی ہوئی اون کا ریشہ الگ ہو جاتا ہے، اسی طرح تم پہاڑ بھی دیکھو گے کہ ذرہ ذرہ ہو کر پراگندہ ہو جائیں گے، بالکل الگ الگ ہو جائیں گے. اور پھر کیا نتیجہ نکلے گا آگے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بیان فرما رہے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، جس کے اوزان بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ تو ہاویہ ہے، گہری کھائی ہے. اور یہاں اگر دیکھا جائے تو جو لفظ آیا ہے یہ بڑا بلاغت کا انداز رکھتی ہے کہ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کی ماں ہوگی اس کی ہاویہ، وہ گہری کھائی، یعنی در حقیقت اس کا ٹھکانہ یہ در حقیقت گہری کھائی ہوگی. اس کا نقشہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 101 اور 103 میں کچھ یوں کھینچا ہے: اذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. بس جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے آپس کے نسبی رشتے اس دن ختم ہو جائیں گے اور وہ ایک دوسرے سے مدد کے طالب نہ ہو سکیں گے. پس جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے بنیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں وہ پڑے گا. آگے پھر آیت نمبر 10 میں سورہ قاریہ میں بیان ہوا کہ وما ادراک ما ہی، اور تم کیا سمجھے کہ وہ کیا ہے وہ ہاویہ، تم کیا سمجھے کہ وہ ہاویہ کیا ہے. اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ نارن حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، وہ ہے کہ وہ دہکتی ہوئی آگ کے جس کے اندر ڈالا جائے گا وہ کہ جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے. تو در حقیقت جو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، جو اس کا لب و لباب ہے، وہ اصل میں یہ ہے کہ اس دن واحد کام آنے والی چیز در حقیقت آدمی کے نیک اعمال ہی ہوں گے. ہر شخص کے اعمال تولے جائیں گے، جس کی میزان بھاری ہوگی تو وہ فلاح پائے گا، اور جس کی میزان ہلکے رہ جائیں گے وہ نامراد ہوگا. اس دن جو میزان نصب ہوگی وہ خاص میزان ہوگی جو لوگوں کے اعمال ہی کے تولنے کے لیے نصب کی جائے گی. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں اس کا ذکر کچھ یوں ہوا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن کے لیے خاص میزان عدل قائم کریں گے. اس دن اور اس میزان کا خاص وصف سورہ اعراف میں یہ بیان ہوا کہ اس دن وزن صرف حق کے اندر ہوگا، باطل کے اندر سرے سے کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. یہ میزان ہر شخص کے عمل کو تول کر بتا دے گا کہ کس کا عمل حق اور وزندار ہے اور کس کے اعمال بالکل باطل اور پھوک ہیں. لہذا سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 اور 9 میں بیان ہوا کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. اس دن صرف وزن حق کا ہوگا، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا.
بوجہ اس کے کہ وہ ہماری آیات کی ناقدری کر کے اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے تھے۔ یہ تو سورہ قاریہ ہوئی۔ اب آئیے اس سے اگلی سورت، سورت تکاثر، جو کہ اسی کا جوڑا ہے جیسے کہ ابھی ہم نے عرض کیا۔ اور اس صورت میں در حقیقت ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ جنہوں نے ساری عمر اس جدوجہد میں کھپا دی کہ مال اور دولت کے اعتبار سے وہ دوسروں سے آگے نکل جائیں، ان کا بینک بیلنس سب سے زیادہ ہو جائے، کاروباری میدان میں کوئی ان کا حریف نہ رہے، معیار زندگی کے مسابقت میں، اس کی بھاگ دوڑ میں وہ سب کو پیچھے چھوڑ جائیں۔ بس اسی تگ و دو میں ان کی ساری زندگی ختم ہو گئی، اور اس امر پر غور کرنے کی انہیں کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ آگے ایک یقینی مرحلہ حساب و کتاب اور جزا و صلاح کا بھی آنے والا ہے، جس سے بے پرواہ رہ کر وہ زندگی گزارنے والوں کو جہنم کا سابقہ پیش آئے گا۔ اور اس دن ہر ایک سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے دنیا میں جو کچھ حاصل کیا ہے کس راہ سے حاصل کیا اور اس کو کس راہ میں صرف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو قوتیں اور صلاحیتیں اور جو نعمتیں اس کو بخشی ہیں ان کا کتنا حصہ اس نے بخشنے والے کی خوشنودی کے لیے استعمال کیا اور کتنا اپنے نفس اور شیطان کی خوشنودی کے لیے۔ لہٰذا یہ ایک متعلقہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، بہت پانے اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانے کے حرص نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا۔ یعنی لفظ آیا ہے تکاثر، اس کے معنی مال اور اولاد کی کثرت میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی تگ و دو ہے۔ قرآن نے یہ لفظ اس لیے اختیار کیا کہ اس زمانے کی تمدنی حالات میں جو رفاہیت اور اقتدار کی بنیاد تھی وہ یہی دو چیز، یعنی ایک مال اور ایک اولاد۔ اسی سے انسان کو کچھ غلبہ حاصل ہو سکتا تھا، کچھ سلطان حاصل ہو سکتا تھا، کچھ رفاہیت حاصل ہو سکتی تھی اور کچھ اقتدار حاصل ہو سکتا تھا۔ تو لہذا وہ اسی کی تگ و دو میں اور اسی کی کثرت میں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی وہ تگ و دو میں لگا ہوتا ہے۔ آج کچھ اور ہے اس کی جگہ پر، تو ہم وہ چیز حاصل کرنے کے لیے تگ و دو میں لگ جاتے ہیں، یعنی مال تو ابھی بھی کامن ہے۔ تو لہذا بیان ہوا کہ اور کس چیز سے غفلت میں ڈال دیا، یعنی خدا اور آخرت کے بارے میں غفلت میں ڈالے رکھا۔ اور اس سوال پر غور کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اگر اللہ ہے اور اس نے پکڑ بلایا تو اس کے احتساب سے بچنے کی کیا صورت ہوگی، اس پر کبھی اس نے غور تک نہیں کیا۔ اور یہ کب تک وہ غافل رہا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، یعنی اپنے زندگی کے آخری لمحے تک وہ مال ہی کمانا، مال ہی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، زیادہ سے زیادہ مال آئے، زیادہ سے زیادہ عزت ہو، زیادہ سے زیادہ شہرت ہو، اسی کے حصول کے تگ و دو میں وہ لگا رہا، یہاں تک کہ اس نے قبریں جا دیکھیں اور وہ قبروں تک پہنچ گیا۔ یعنی دنیا کی زندگی در حقیقت یہ کچھ نہیں ہے، یہ محض متاع غرور ہے جس کے شہر میں شیطان نے در حقیقت تمہیں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم جلد جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سنو، یہ کچھ نہیں، ہرگز نہیں، تم جلد جان لو گے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں جلد جان لو گے۔ یہ تاکید در تاکید انذار کو مؤثر بنانے کے لیے بھی ہے، خبرداری کو، وارننگ کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے بھی ہے، اور اس حقیقت کے اظہار کے لیے بھی کہ جس قوم کو اللہ کا رسول انذار کرتا ہے وہ اس کے جھٹلانے کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کے آگے وہ سب کچھ آئے گا جس سے رسول نے آگاہ کیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو اس دنیا میں بھی دیکھو گے اور آخرت میں بھی دیکھو گے، اور اس میں زیادہ دیر نہیں ہے، تمہارے لیے ایک عدالت قائم ہو چکی ہے اور فیصلہ ہوا ہی چاہتا ہے۔ کلا، تم اس طرح غافل نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں۔ کلا یعنی ہرگز نہیں کہ تم اس طرح غافل نہیں رہ سکتے، یعنی آگے جو لو تعلمون علم الیقین کے الفاظ آئے ہیں ان کی ابتدا حرف لو سے ہوئی ہے، یہ اسی لو کا در حقیقت جواب ہے جسے قرآن نے بلاغت کے تقاضے سے حذف کر دیا۔ سورت کے آخر تک سارا کلام اسی لو کے تحت ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی مثالیں ہیں کہ شرط کا جواب ان مواقع میں حذف کر دیا جاتا ہے جہاں وہ اظہار کے بغیر ہی واضح ہو جاتے ہیں۔ تو لو تعلمون علم الیقین، اگر تم یقین سے جانتے، کیا جانتے؟ کہ لترون الجحیم، کہ دوزخ کو دیکھ کر رہو گے، یعنی جزا و سزا کے جو دلائل انفس اور آفاق میں موجود ہیں اور قرآن نے جا بجا تمہارے لیے بیان کر دیے ہیں،
ان کی روشنی میں یقین سے جان لیتے کہ ایک دن جہنم سامنے آ جائے گی۔ اس سے در حقیقت معلوم ہوا کہ نظری دلائل سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم الیقین ہی ہو سکتا ہے۔ در حقیقت اس کو عین الیقین کا درجہ تو آخرت میں حاصل ہوگا، جیسے کہ آگے اس کی بالکل وضاحت ہے کہ ثم لترونها عین الیقین، پھر جانتے کہ تم اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر دنیا کی سب راحتوں کے بارے میں، سب نعمتوں کے بارے میں اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ در حقیقت ان نعمتوں کا فطری حق ہے کہ انسان کو ان کے لیے مسئول ٹھہرایا جائے۔ انسان کے کان، آنکھیں، دل، دماغ اور تمام اعضاء و جوارح اور نعمت ہے، وہ در حقیقت نعمت ہے۔ اسی طرح اس کو جو ظاہری اور باطنی قوتیں اور صلاحیتیں عطا ہوئی ہیں وہ بھی نعمت ہیں۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی کے جو بھی اسباب اور وسائل اس کو عطا ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمت ہیں۔ ان کا فطری حق یہی ہے کہ انسان ان کو برتے اور اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن کر رہے، اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ اس شکر گزاری کے در حقیقت یہ تقاضا ہے کہ ان کے برتنے میں نہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے حدود سے وہ تجاوز کرے اور نہ ان میں سے کسی کے عشق میں اس طرح مبتلا ہو جائے کہ اسی کو معبود بنا بیٹھے اور اللہ کو بھول جائے۔ جو لوگ اس طرح کی کسی تجاویز میں مبتلا ہوں گے وہ قیامت کے دن لازماً اس کی سزا بھگتیں گے۔ تو اس بات کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر اس دن تم سے ضرور سوال کیا جائے گا دنیا کی تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں، جو تم کو نعمتیں دی گئی ہیں اس کا تم سے سوال ہو کے رہے گا۔ وہ حدیث آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی جو مسلم میں جس کو کہ روایت کیا گیا ہے، جس کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ابن آدم کے قدم روز قیامت ہل نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 باتوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ زندگی کے بارے میں نہیں، جب تک کہ پوچھ نہ لیا جائے کہ وہ کہاں لگائی۔ اور پھر زندگی میں جوانی بھی شامل ہے، لیکن دوسرا سوال جوانی کے بارے میں کیا جائے گا کہ جوانی کے بارے میں بتاؤ کہ یہ کہاں کھپا دی، اور پھر مال کہاں سے کمایا اور کہاں اسے خرچ کیا، کمانے کا تمہارے ذرائع کیا تھے اور اس کو پھر خرچ کن مدوں میں کیا، کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ تو یہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے ذریعے سے اس آیت کی وضاحت فرما دی کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے لازماً سوال کیا جائے گا اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔